سوال ہے ہم سب، ہم الہام کو لاکھ خدا کا کلام کہیں مگر وہ پھر بھی اپنی تشریح اور توضیح کے لیے انسانوں ہی کا محتاج ہے، اور مجبوری خدا کے پاس کیا اس کا کوئی علاج نہیں تھا کہ اپنے کلام کو انسانوں کی تفسیر سے آزاد کر دیتا؟ انسانوں کی تفسیر کا کیا سوال ہے؟ یعنی مجھے سمجھنا ہے اور میں ہی اس کا مخاطب ہوں۔ مجھے علم اور عقل سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اسی لیے میں مخاطب ہوا ہوں۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائیں گے تو کیا انسان کو سمجھانے کا کام بھی خود فرمائیں گے؟ پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو امتحان کیا، انسان ختم ہو گیا۔ یعنی پھر تو وہ بیل ہے۔ انسان کو اگر اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، ادراک کی صلاحیت دی ہے، استنباط کی صلاحیت دی، وہی سمجھے گا۔ یہ بات کہ کچھ دوسرے لوگ ہمیں سمجھانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہوتا ہے، ورنہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہر آدمی براہ راست سمجھ لے، کس نے روکا ہے اس کو؟ ہم یہ مدد کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ایک انجینئر سے اپنا مکان بناتے وقت حاصل کرتے ہیں، اپنے علاج معالجے کے لیے ایک طبیب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس علم کو اپنے لیے خاص کر لیا، اس میں محنت کی، اپنے اوقات اس کی نظر کیے، اس طرح وہ ہماری خدمت انجام دیتا ہے۔ تو ایسا کیا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان نہ رہے؟ انسان کا شرف ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے۔ علم و عقل سے جس آدمی کو بھی خطاب کیا جائے گا وہ سمجھے گا اور سوچے گا اور اختلاف بھی کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ہم سب عام طور پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی پھر ہم اپناتے۔ بات کو واضح کرنے کے مراحل طے کرنا یہ خود علم کا امتحان، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا انسان کو۔ یہ بڑی لذت انگیز چیز ہے، یعنی آدمی اللہ کی بات سمجھ رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، اس کے بارے میں دوسروں کی آراء جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ یعنی جب میں کسی بھی علم کو حاصل کرتا ہوں تو مجھے اس علم کے حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ ایسی راحت اللہ کی کتاب کے بارے میں جب میرے فہم میں افزونی ہوتی ہے تو اس سے بھی ملنی چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا۔